बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 10 अप्रैल है और दिन है जुमेरात का। आज के दिन का आपसे दूसरा इंटरेक्शन, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और अपना नया वीलॉग। सबसे पहली ख़बर यह है कि सिंध के जो गवर्नर हैं कामरान टपोरी साहब, उन्होंने फरमाया है कि मैशत की हिफाजत जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो सवाल ये पूछना था गवर्नर साहब से इंतहाई अदब के साथ कि वो अगर मैशत की हिफाजत कर रहे हैं तो मुल्क की हिफाजत कौन कर रहा है? यानी वो तो आर्मी चीफ हैं और उनके नीचे आर्मी है और उनका जो काम है वो बॉर्डर्स हैं। उन्होंने जो तरबियत ली है, जो उन्होंने इल्म हासिल किया है मुख्तलिफ एकेडमी से, तो ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है मैशत वाला। यानी मैंने इकोनॉमिक्स जो है ना वो पढ़ी है, लेकिन मुझे तो कख नहीं पता मैशत का। मैं तो दावा नहीं कर सकता कि मैशत क्या होती है। हाँ, उस वक्त पढ़ी थी और पास भी हो गए थे, लेकिन जो है वो इनका तो काम भी नहीं है। बहरहाल अगर आप कहते हैं तो हम मान लेते हैं, वरना हमने ये सुना था या दूसरे मुल्कों में हम देखते हैं कि जो आर्मी चीफ होता है उनके ज़िम्मे जो है वो मुल्क की हिफाजत होती है। दूसरी खबर ये है और बड़ी दिलचस्प खबर है, नुसरत जावेद साहब ये अक्सर जो है ना खांसी का शरबत पी के बैठ जाते हैं और फिर अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। बड़े सीनियर हैं। इन्होंने फरमाया है कि नवाज शरीफ के दिल में अब वज़ीर आज़म बनने की जो है वो ख्वाहिश नहीं रही, बिल्कुल नहीं रही होगी, क्योंकि जो हशर उनका लाहौर में डॉक्टर जास्मिन राशिद ने किया है तो वो तो बाहर ना निकलते। ये तो नवाज शरीफ का जिगर है कि वो टीवी पे भी आते हैं, बातें भी करते हैं, लोगों से मुलाकातें भी करते हैं। वरना उन्हें तो किसी तहखाने में छुप जाना चाहिए था, वरना किसी बरगद के दरख्त पे चढ़ जाना चाहिए था, या उल्टा लटक जाना चाहिए था कि एक बीमार औरत ने मेरे साथ क्या किया, एक कैदी औरत ने मेरे साथ क्या किया। और बड़ी मशहूर आपने कहानी सुनी होगी कि अंगूर खट्टे हैं, छलांगे मार मार के लूमड़ी ने जब अंगूरों तक न पहुंच सकी तो अपनी दिल को इत्मीनान दिलाया कि वैसे ही अंगूर खट्टे हैं, अगर मैं वहां पहुंच भी जाती तो क्या फ़र्क पड़ता। बहरहाल ये जो है वो नवाज शरीफ, वरना जब ये कबूतरबाज लंदन से आया था मफरूर इश्तिहारी भगोड़ा, तो एक दिन पहले अखबारात में इश्तिहार छप गए थे इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म। आप वो अखबार अभी भी निकाल के देख लें। ख्वाहिशें कहाँ मरती हैं इनकी ये यानी चाहते हैं कि जिस दिन हमारे कुल होना उस दिन तक हम कम अज़ कम जो है वो नवाज शरीफ जो है ना या वज़ीर आज़म बने रहें। अताउल्लाह कासमी ने लिखा था कि मर्द अपने कुलों वाले दिन तक ना दूसरी शादी की ख्वाहिश करता है। जिस दिन उसके कुल होते हैं उस दिन भी उसकी ख्वाहिश होती है कि वो दूसरी शादी कर ले। तो बहरहाल नवाज शरीफ अंगूर खट्टे हैं, अब यही कहना था। उसके बाद जो अगली खबर है वो बैनुल-अक़वामी जो है ना वो मंजरनामे से है, और वो ये है कि आप माने या न माने इस वक्त दुनिया में जो है वो तीसरी आलमी जंग छिड़ चुकी है। वो किस तरह वो जंग छिड़ी है? मुआशी। आपको अच्छी तरह याद होगा कि एक दौर था जब अमेरिका और यूएसएसआर यानी रशिया जो अब है, इनमें कोल्ड वार थी, सर्द जंग कहते थे, और उसमें कितने मुल्क बने और बिगड़े वो आप अच्छी तरह देख लें, समझ लें। किधर गया जो है ना चेकोस्लोवेकिया और बहुत सारे मुल्क जो है ना खलीवली हो गए। अब जो जंग छिड़ी हुई है वो जंग है मुआशी, और इसमें उस वक्त यूएसएसआर और अमेरिका थे। इस दफ़ा अमेरिका तो है लेकिन मुकाबले में चीन है। यानी ट्रंप के इक़दामात ने यानी 24 घंटों में खरबपतियों को जो है वो कखपति बना दिया और कखपतियों को अरबपति बना दिया। यानी वो टैरिफ के मामलात, और मैंने इससे पहले वाले वीलॉग में भी दरख्वास्त की थी, अर्ज़ किया था कि इसमें नुकसान जो है ना, जो हमारे जैसे मुल्क है ना जो चीन पे डिपेंड करते हैं या अमेरिका पे डिपेंड करते हैं या जिनकी मैशत हचकोले खा रही है, सिर्फ हम नहीं हैं और भी बहुत सारे मुल्क हैं दुनिया में, टोटल 200 से ज़ायद मुल्क हैं इस प्लेनेट पे, तो उन पर जो है ना वो बड़ा मनफी असर पड़ता है। मैंने आपको दलील दी थी कि इन 24 घंटों में
تیل کی قیمت بھی بڑھی ہے اور ڈالر بھی مہنگا ہوا ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ بیٹھے بٹھائے جو ہمارے جیسے ملک ہیں وہ زد میں آ گئے۔ ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ایڈولف ہٹلر کی طرح جو 1942 میں ہوا، جو کچھ ہوا یورپ میں، جس طرح رندہ پھیر دیا ہٹلر نے، پھر آپریشن بھار بھروسہ میں نے آپ کو بتایا تھا رشیا کے خلاف جو لانچ کیا گیا، جرمنی، نازی جرمنی نے کیا، یہ وہ بات نہیں ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس میں جو ملکوں کے جو ہے نا وہ بھوکے مرنے کا اور ملکوں کے دیوالیہ ہونے کا جو ہے وہ خدشہ وہ بین الاقوامی جو ماہرین ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ عالمی جنگ چھڑ چکی ہے اور چائنا بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور امریکہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ ہے۔ بہرحال اس سے جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ آج جو ہے وہ عمران خان کے بیٹے کی سالگرہ ہے۔ اب ذرا اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھیں، تصور کریں 600 دنوں سے زائد ہو چکے ہیں، وہ 72 سال کا شخص جو ہے وہ جیل میں ہے، اور اسی وجہ سے یعنی آج بیٹے کی سالگرہ ہے اور وہ جیل میں ہے، فون پہ بات بھی بالکل یہ نہیں کرائیں گے، ان سے کسی چھائی کی توقع نہیں ہے۔ تو نوجوان اس لیے جو ہے وہ عمران خان پہ مرتے ہیں کہ عمران خان نے جو ہے آ کر سیاست کا چلن جو ہے وہ تبدیل کر دیا۔ وہ کدھر گئے الیکٹیبلز، وہ کدھر گئے جو ہے نا وہ پیر، وہ کدھر گئے گدی نشین، وہ کدھر گئے جاگیردار، ایسے ایسے لوگوں کو ہرایا۔ 8 فروری کو میں آپ کو مثال دوں گا کہ لاہور سے پہلا الیکشن اپنا لڑ رہے تھے میر شرافت، اور میر شرافت نے ہرایا کس کو؟ 3 دفعہ کے وزیر اعظم کی بیٹی کو، اور جو اب مکھی منتری ہے فارم 47 کی اس کو مریم صفدرنی بڈی کو ہرایا میر شرافت، جو اپنا پہلا الیکشن لڑ رہا تھا۔ اسی طرح جو ہے نا یہ جو وزیر اعظم ہے پالشیا فارم 47 کا، یہ بھی ہارا۔ عالیہ حمزہ نے جو ہے نا وہ حمزہ شہباز کو ہرا دیا۔ تو یہ عمران خان نے جو ہے وہ اسی وجہ سے، یعنی لوگ جو ہے باہر نہ نکلیں، لوگ احتجاج نہ کریں، لیکن لوگ سمجھتے تو ہیں، لوگ روٹی کو چوچی تو نہیں کہتے، لوگ روٹی منہ میں ڈالتے ہیں، کان میں تو نہیں ڈالتے۔ خان صاحب کی جو کمٹمنٹ ہے، خان صاحب کے جو نظریات ہیں، وہ بہرحال آپ اختلاف کریں، بے شک آپ اختلاف کریں، لیکن وہ اس پر جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور آج ان کے بیٹے کی جو ہے وہ سالگرہ ہے، لیکن وہ جیل میں ہیں۔ لیکن یہ باتیں آگے بڑھانے سے پہلے ایک دفعہ وہی ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ جاپانی جو ہے نا وہ انداز میں یہ احتجاج ایک دفعہ کر لیں۔ یہ تو آپ کے بس میں چلیں، آپ جب میں باہر نہیں نکل سکتے تو۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ کوئی محب وطن وہ فوج کے خلاف نہیں ہو سکتا، یہ فرمایا ہے نون لیگ کے ارسطو احسن اقبال نے۔ یہ میرا خیال ہے واحد میٹرک ہے نون لیگ میں۔ تو احسن اقبال کون فوج کے، احسن اقبال صاحب کون فوج کے خلاف ہے؟ ہم تو فوج کے خلاف نہیں ہیں، پی ٹی آئی بھی فوج کے خلاف نہیں ہے، اور نہ جو ہے نا وہ کوئی فوج سے نفرت کرتا ہے۔ یہ تو چند شخصیات ہیں، فوج بیچاری کو کیا پتہ، فوج تو اپنا کام کر رہی ہے، بارڈرز پہ کھڑی ہے، ساچن گلیشیئر پہ موجود ہے، اور جو ہے نا وہ بلوچستان میں موجود ہے، کے پی کے میں لائن آف کنٹرول پہ۔ ان کو کیا پتہ ادھر کیا ہو رہا ہے، اسلام آباد میں کیا جوڑ توڑ چل رہا ہے، اور کیا جو ہے نا ہارس اینڈ کیٹل شو ہو رہا ہے، ان کو کیا پتہ۔ فوج کا اس میں کیا جو ہے نا، ہاں آپ کی دہاڑیاں لگی ہوئی ہیں، آپ چغل خور ہیں، آپ جو وہ تندور والی مائی ہوتی ہے اور وہاں پہ جو ماحول ہوتا ہے، آپ کی روٹیاں اسی پہ ہیں کہ جی یہ آپ فوج اور پی ٹی آئی کو خلاف کرتے رہیں، آپ کا درمیان میں وہ لگا ہوا ہے، حلوہ مانڈا لگا ہوا ہے۔ آپ خود فارم 47 کے ہیں، آپ بری طرح ہارے زندگی میں پہلی دفعہ، آپ کو بھی ذرا مزہ آیا، لیکن فوج کے کوئی بھی جو ہے نا مخالف نہیں ہے، اور نہ جو ہے نا وہ کوئی فوج سے نفرت کرتا ہے۔ ہاں یہ پالیسیوں سے اختلاف ہے، جو اوپر بیٹھے ہیں ان کی اپنی پالیسی ہیں۔ اس کے بعد یہ حکومت نے رپورٹ جاری کی ہے، اب اس رپورٹ کو دیکھیں، اور معدنیات اور ایٹمی طاقت لیٹرون بیٹرون اور ان کے بیانات، ہر سال 10,000 خواتین دوران زچگی ہلاک ہو جاتی ہیں، 10,000 خواتین، اور ہر سال، یہ وزیر صحت کا بیان ہے،
लेकिन प्रायोरिटीज चेक करें, प्रायोरिटीज कौन सी हैं, किसको अंदर रखना है, किस से मुलाकात नहीं करने देनी, बहनों की भाई से। आप याद करें ना, मैं भी खैर कोई इतना बड़ा तो नहीं हूँ, किताबों में आपने पढ़ा होगा जो कुछ फातिमा जिन्नाह के साथ हुआ था, जो कुछ अयूब और भुट्टो ने कहा था कि फातिमा जिन्नाह गैर फितरती काम करती हैं, गैर फितरती। बताएं, फातिमा जिन्नाह गुमराह हैं, ये अयूब और भुट्टो ने कहा था। वही हाल नहीं हो रहा, वही बूढ़ा कैद आज़म, वही फातिमा जिन्नाह, वही इमरान खान, वही अलीमा खान। अब देख लें, वही स्क्रिप्ट है 77 साल से, 76, वही स्क्रिप्ट है लिखा हुआ जो इनके पास है। यहाँ पे 10,000 खवातीन, और आगे देखें, खाली ये नहीं है, आगे जो है ना वो ये है कि 38% जो बच्चे, 38%, 100 में से 38% बच्चे वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। किसके बच्चे होंगे भला? इशराफिया के, हमारे और आपके। उनका तो मैंने आपको बताया कि स्विमिंग पूल में जो पानी है वो मिनरल है, ये पक्की बात है। उनके वॉशरूम में मिनरल वाटर है कि उसमें भी जरासीम ना हो। इनके वॉशरूम में 70-70 इंच की, 80-80 इंच की LED लगी हुई हैं वॉशरूम में, कि उठो ना महीना रावना है वॉशरूम में, लेकिन लगी हुई हैं। जाहिर है अवाम ने पैसा। 10,000 खवातीन सालाना दौरान ज़िंदगी और 38% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। ये वज़ीर सेहत कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। उसके बाद जी अगली खबर है, भारतीय हुकूमत ने फ्रांस से मज़ीद 26 राफेल जो तैयारे हैं ये ख़रीदने की मंजूरी दी है, और इस पे खर्च आएगा 640 अरब रुपए। इंडिया का रुपया पाकिस्तान से तगड़ा है, अगर पाकिस्तानी रुपयों में निकालें तो और ज़्यादा बन जाएंगे 600। ये अभी ऊपर बताया ना, 38% बच्चे जो है ना ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। इंडिया की भी यही हालत है, इंडिया वाले जितनी मर्जी है फड़े मारें, उधर भी यही हालत है। लेकिन ये इधर आप देखें, राफेल जदीद तरीन जहाज़ है, बहुत ज़बरदस्त तैयारा है, और ये लगा हुआ है कि जी इधर पाकिस्तान में भी लगा हुआ है, उधर भी लगा हुआ है कि इन्होंने किसको मारना है और क्यों मारना है। बहरहाल जी ये इंडिया ने मंजूरी दे दी है राफेल खरीदने की। ठीक हो गया जी। उसके बाद भारतीय रियासत बिहार के एक वज़ीर सेहत हैं, वज़ीर खेल हैं सॉरी, उन्होंने मोतिया बनाया है लोगों को। मेरा ख्याल है इसको नून लीग से होना चाहिए था, लेकिन बीजेपी का है। 500 कंबल जो है ना शदीद गर्मी में मौसूफ ने बांटे हैं, 500 कंबल, और उसकी तस्वीर भी जारी की है। और ये मुझे तो नून लीग का लगता है, यानी ज़हनी तौर पे और दिमागी तौर पे, कि दर्जा हरारत था 35 से 40 और मौसूफ ने 500 कंबल बांटा है और बड़ी तस्वीरें भी जारी की हैं। JIT ने 20 PTI के जो मेन रहनुमा हैं, यानी मैं अब किस किस का नाम लूँ, सारे ही नाम हैं, उनके वारंट जारी करने का फैसला किया है। 20 उसमें यानी जितने भी आपके जहन में नाम आते हैं MNAs और MPAs, उनके नाम इसमें शामिल हैं और उनके वारंट वो जारी अब हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। अगली खबर है कि आज 9 मई के जो केसेस थे इमरान खान के खिलाफ, उस पर समाअत हुई और बैरिस्टर सुलेमान सफदर, इन्होंने अपने दलाइल एक दिन में मुकम्मल कर लिए। इन्होंने बकौल रिपोर्टर्स के केस उड़ा के रख दिया, लेकिन अदालत ने 14 अप्रैल तक इसकी समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है, क्योंकि जजों, आपको पता है जज जो है ना कुदालें लेके ना फिर मादनियात निकालने चले जाते हैं। अब 14 तक वो मादनियात निकालेंगे, 13 तक कुदालें लेकर उसी वक्त उन्होंने समाअत मुलतवी की, कुदालें इधर रखी और निकल गया पहाड़ों की तरफ। उन्हें आगे सोने नहीं एटा निकलियाँ पैं तो हीरे तो कुछ ऐसे ही काटना, 2-3 गट्टू ऐसे ही भरना। बहरहाल वो उधर निकल गए हैं, अब 14 को आएंगे गट्टू भर के एटा ने, सोने नहीं एटा, फिर वो समाअत करेंगे। गैस की कंपनियों ने जुलाई से जो है ना वो गैस महंगी करने का मुतालबा कर दिया है, जुलाई से, कि जी 1 जुलाई से गैस हर हाल में महंगी की जाए। पहले गैस कितनी महंगी हुई है ये आप अपने बिल से अंदाज़ा कर लें, लेकिन
ایک اور جو ہے وہ ڈیمانڈ آ گئی ہے. اس سے پہلے والے ویلاگ میں بتایا کہ بجلی کی ڈیمانڈ آئی ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے. اب گیس والوں نے سنا تو گیس والوں نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہ جائیں, انہوں نے بھی ڈیمانڈ کر دی ہے. آج کے ویلاگ میں جو ہماری مین ہیڈنگز ہیں وہ یہ کہ پاکستان کا کل قرضہ, پسینے چھوٹ گئے عوام کے جب کل قرضہ سامنے آیا, اور اس بات پہ مزید پسینے چھوٹے کہ وہ قرضہ گیا کدھر. یہ آپ کو بتاتا ہوں, پی ٹی آئی والوں عمران خان کو نواز شریف نہ بناؤ. جو پی ٹی آئی کے چلن ہے نا, جو قیادت ہے, ان کے چلن یہی بتا رہے ہیں کہ ابھی وہ عمران خان کو عدالت میں جا کر کہیں گے کہ سر جی آپ بھی پلیٹلیٹس گرا لیں, ہم کتے کا خون دکھاتے ہیں, نواز شریف کی طرح تجھے نکلونالی کرو. اس کے بعد نواز شریف نے عبد المالک بلوچ کو موتیا کس طرح بنایا یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. اور آج آپ کو چیلنج ہے کہ ایسا واقعہ اگر دنیا میں کہیں ہوا ہو اس ایٹمی طاقت کے علاوہ تو آپ نے لازمی بتانا ہے. ہوا یوں کہ 4 مہینے سے سالار خان کاکڑ کو مختلف اذیتیں دی جا رہی تھیں, وہ جیل میں تھے. سالار خان کاکڑ جو ہے نا, وہ فائنل کال جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کی ڈیڈ باڈیز لے کر جا رہے تھے تو موٹر وے سے ان کو گرفتار کر لیا گیا. 4 مہینے ان پہ تشدد کیا گیا, ان کو جیلوں میں رکھا گیا, سردیاں شدید انہوں نے فرش پہ گزاری. آج جب ان کو ڈسمس کیا گیا مقدمے سے تو پولیس نے کیا کہا, اس لیے میں نے کہا کہ یہ چیلنج ہے. پولیس نے کہا کہ یہ وہ سالار خان کاکڑ ہے ہی نہیں جس کی ہمیں تلاش تھی. بتائیں کہیں پہ سنا؟ 4 مہینے بعد وہ جیل میں, وہ سردیاں, کمبل نہیں تھا کاکڑ کے پاس, کھانا اچھا نہیں تھا, کاکڑ پہ تشدد ہوا. آج پولیس نے کہا کہ یہ وہ سالار خان کاکڑ نہیں ہے, ہم نے غلطی سے اس کو نا 4 مہینے تن دیا, مارا, الٹا لٹکایا, سردی فرش پہ سلایا. وہ کھلی ولی آگے چلو. سالار خان کاکڑ مقدمے سے ڈسمس ہو گئے اور دلیل پیش کی کہ یہ وہ ہے ہی نہیں ہے. بھائی کس نے کہا ہے؟ ججوں نے کہا ٹھیک ہے. جج نے کہا اچھا ٹھیک ہے چھوڑ دو. 4 مہینے بعد یہ اگر کہیں پہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہو کسی ملک میں, کسی راجواڑے میں, کسی استبل میں, کسی موت کے کنویں پہ, کسی سرکس میں, کسی گلو شاہ والے میلے پہ کہ یہ ملک ہے, یہ راجواڑہ ہے, یہ جو ہے نا نرگس کا گانا ہے, یہ نصیب اللال کا جو ہے نا مجرا ہے, ایک قبلہ ہے ملک, ایک قبلہ ہے, یہ ہے کیا؟ یہ بتانا ہے آپ نے. اس کے بعد عبد المالک بلوچ, یہ سابق وزیر اعلیٰ ہیں, شریف آدمی ہیں بلوچستان کے. یہ نواز شریف صاحب کے پاس پہنچے کہ آپ بہت بڑے آدمی ہیں, آپ کا وزن بھی جو ہے نا 140 کلو ہے, آپ جو ہے نا بلوچستان کا مسئلہ حل کرائیں. ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اختر مینگل سے بات کریں. نواز شریف کا مسئلہ ہی کو نہیں, بالکل تو بے فکر رہو, میں ویسے ہی نیلسن منڈیلا انہیں نہ پٹواریاں نہ, اور میں پہنچا بلوچستان. عبد المالک بلوچ بسکٹ شسکٹ کھا کے نکل گئے. یہ وہ آج نواز شریف پورے ٹبر کے ساتھ وہ عبد المالک بلوچ کو موتیا بنا کے بیلاروس پہنچ گئے. اور عجیب بات کیا ہوئی؟ عجیب بات یہ ہوئی کہ مکھی منتری بیلاروس گئیں, وزیر اعظم فارم 47 کا بیلاروس, نواز شریف بیلاروس, حسن نواز بیلاروس, حسن نواز کے ساتھ اس کا اپنا وفد بیلاروس. میں نے آپ کو بتایا نا کہ بیلاروس میں یہ کوئی واردات ڈال رہے ہیں. آج پورا ٹبر گیا وہاں پہ. لوکا ہے اس کا ریکارڈ بھی انہی کی طرح ہے, وہ بھی 2 نمبر ہے. یہ جہاں وہاں پہ اب حسن نواز چونکہ لندن سے بھاگا ہے ڈیفالٹ کر کے, اب جو ہے نا انہوں نے بیلاروس میں کیا کرنا ہے, ادھر معدنیات نکالنی ہیں, کدالیں لے گئے ہیں, سونے نہیں ایٹاں کڈھنیاں نے نا, یعنی یہ سارا یہ پورا ٹبر گیا. اب بتائیں کہ حسن نواز سرکاری وفد کے ساتھ کس چکر میں گیا, نواز شریف کس چکر میں گیا. یہ لازمی وہاں پہ کوئی خاندانی کاروبار, کوئی مل ہو گئی یا کوئی گنے والی مل ہو گئی, کوئی آٹے والی مل ہو گئی, لازمی. میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ عرصے بعد جو ہے نا یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بیلاروس میں ان کا کیا چکر تھا. لوکا کے ساتھ جو جیڑا نا پھپھی نہ پترے انہوں نے لینا نہ کچ چکر آئی. یہ پورا خاندان عبد المالک بلوچ کو کہا کہ جی بالکل میں پہنچا بلوچستان جعفر ایکسپریس پہ, تم جاؤ. اور عبد المالک بلوچ ادھر گئے اور یہ جہاز بھر کے پورا ٹبر یہ بیلاروس چلا گیا. اب متضاد اطلاعات آ رہی ہیں,
کوئی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا نواز شریف لندن چلے جائیں گے اپنے آبائی ملک، عید گزار لی، عید گزارنے کے بعد جس طرح میں نے گاؤں میں عید گزاری اور پنڈی آ گیا، اس نے عید گزاری اور اپنے آبائی ملک لندن چلا جائے گا، انگلینڈ چلا جائے گا، بہرحال دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد پی ٹی آئی والے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے نا وہ مائنس عمران خان ہو جائے، ہمارے ٹائی کوٹ، ہمارے جو ہے نا وہ کلین شیو چہرے، ہماری اینکیں، ہمارے ٹیشو، رات کو ہمارے پروگرامز ہو گئے، اور جو ہے نا وہ ٹاک شوز میں ہم اپنے فلسفے پیش کریں، ہم اپنی تجویزیں پیش کریں، ہم اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات کے نئے نئے طریقے بتائیں، اور ہم انقلابی بن کر ٹی وی پہ بیٹھے ہوں۔ کیونکہ جو ہے نا وہ کوئی کہہ رہا ہے جی مذاکرات کریں، کوئی کہہ رہا ہے جی سوشل میڈیا کو چپ کرائیں، کوئی کہہ رہا ہے جی کہ بس ذرا نرم پڑ جائیں، علیمہ خان کو سمجھائیں، سوشل میڈیا والوں کو سمجھائیں۔ ادھر دو بھائیوں نے کے پی کے میں جو ہے نا انت مچایا ہوا ہے، جس کے نام پہ ان کو ووٹ پڑے۔ بل کے بارے میں جو معدنیات والا بل ہے، وہ میں یہ بھی آپ کو کہوں گا کہ آپ دالیں لیں، آج کل معدنیات کا موسم چل رہا ہے، اپنے سینوں میں کھدائیاں شروع کر دیں۔ ہو سکنا ہے سونے نہیں اٹا، ہو سکنا ہے یعنی کوئی ہیرے موتی یا تیل بڑ بڑ کر کے تیل نکل آوے، یعنی جڑے فوج کہہ رہی ہے تو گل منو، کدالاں گنو تو شروع ہو جو جتھے یعنی تمہارے زمین دیکھو شروع ہو جو۔ آج کل معدنیات نہ موسم چلنا پیا پاکستان ہے، جتھے زمین دیکھو کدالاں مین روڈ تے کدال نال شروع تھی جو بھائی معدنیات ہیں۔ بہرحال وہ بل عمران خان کو نہیں دکھایا جا رہا، مزمل اسلم صاحب آ گئے، وقاص اکرم صاحب آ گئے، بل بہت اچھا ہے، جنت سے تیار ہو کے آیا ہے، فرشتوں نے لکھا ہے، اور ہر کسی کو پتہ ہے بل کہاں سے آیا ہے کہ جی بل اسلام آباد سے آیا ہے۔ اسلام آباد والوں کی شلواریں آپ کو پتہ ہے کس کی ہیں؟ لاسٹک کی، ذرا سے تیز چلتے ہیں نیچے آ جاتی ہیں، پھر پکڑ کے اوپر کھینچتے ہیں، اور اگلوں نے اسی لیے پہنائی ہیں کہ تیز چلیں گے تو تلے آئے سون، تیز چلیں گے تو بہرحال جی وہ بل عمران خان کو نہیں دکھانا، عمران خان کو نہیں بتانا، جس کے نام پہ ووٹ پڑے، جس کے نام پہ یہ ایم پی اے بنے، جس کے نام پہ یہ وزیر اعلیٰ بنے، تو ان کی پوری تیاری ہے کہ عمران خان کو جیل سے نواز شریف بن کر نکالا جائے، جس طرح نواز شریف کا خون دکھایا گیا، جس طرح جو ہے نا وہ تصویریں اس کی آخری دنوں میں بنائی گئیں۔ اطہر من اللہ نے کہا کہ آپ لوگ گارنٹی دیتے ہیں کہ نواز شریف بچ جائے گا، یعنی ایسی تصویریں پیش کی گئیں، اور جب جہاز پہ چڑھا یعنی بھاگتا ہوا اور گیا ادھر کشتیوں کی سیریں اور یہ وہ۔ تو پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے کہ خان صاحب، کیونکہ یہ مار نہیں کھا سکتے، یہ عمران خان کی طرح اوون میں دن نہیں گزار سکتے، یہ سوتے ہیں کمبلوں میں، گرمی میں بھی کمبلوں میں سوتے ہیں، اے سی فل کر کے، اور ان کے جو ہے نا کھابے، ان کی جو ہے نا ایم این اے شپ، ایم پی اے شپ کمیٹیوں کے چیئرمین، بہرحال وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو بھی، اور یہاں رواج ہے نواز شریف بن جاؤ، اس کے بعد جو ہے نا کل قرضہ یہ آپ کو بتانا تھا، لیکن آپ نے یہ نہیں پوچھنا کہ یہ کدھر گیا۔ یہ اسٹیٹ بینک نے اعداد و شمار جاری کیے ہیں، 75,000 ارب، 75,000 پھر ارب، 75,000 تو مجھ پہ قرضہ ہے یار، 75,000 ارب پاکستان کا مجموعی قرضہ، اندرونی و بیرونی۔ لیکن اگلی گل اس تو ہی مزیدار ہے، وہ گل ہے بھائی 3 ماہ میں 1,338 ارب روپیہ خرچ کیا، یہ گزشتہ 3 ماہ میں کتھے میں کہڑا پتہ ہے کتھے، لمبی لمبی گردناں والیاں کپیاں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے 12 بجے کے بعد یا 11 بجے کے بعد آپ اسلام آباد چلے جائیں، منسٹر انکلیو میں چلے جائیں، کسی سفارت خانے میں چلے جائیں، کسی سفارت خانے میں، تو آپ کو لگ سمجھیں کہ یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان ہے۔ ایک جج جو نہ انصاف کرتا ہے، نہ قانون پہ چلتا ہے، معدنیات نکالتا ہے ہر وقت، اس کا پروٹوکول دیکھ لیں جج کا، اتنے خوف زدہ، کیونکہ ججوں کو پتہ ہے کہ فیصلے تو کرے نا انصاف تھے اس کا، یعنی 3 مہینوں میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1 ارب روپیہ اتنا ہوتا ہے، میرے جیسے یا آپ جیسے بندے کو اگر مل جائے نا، ہماری جو زندگی بقایا نا وہ آسانی سے گزر جائے گی۔ 1 ارب کو آپ ڈپازٹ کرا دیں نا کہیں پہ، 1 ارب کو ڈپازٹ کرا دیں، آپ کو 1 کروڑ روپیہ مہینے کا ملے گا،
وہ رقم بھی آپ کی، میں مثال دے رہا ہوں، اللہ معاف کرے، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اتنا ہوتا ہے 1 ارب. اور انہوں نے 3 مہینوں میں کتنا پھونکا؟ 1338 ارب روپیہ 3 مہینوں میں. اب یہ آپ کا کام ہے کہ اس کو 3 پہ تقسیم کریں. 1338 کو آپ نے 3 پہ تقسیم کرنا ہے. یہ آپ کو دے گا 1 مہینے کا، کہ 1 مہینوں میں انہوں نے کتنا پھونکا. پھر آپ کا میتھ اچھا ہے تو اس میں سے پر ڈے بھی نکال لیں کہ پر ڈے یہ کتنا پھونک رہے ہیں. 3 مہینوں میں 1338 تقسیم 3، یہ 1 مہینے کا نکل آئے گا کہ 1 مہینے میں انہوں نے جو ہے نا وہ کتنا پھونکا ہے. پھر آپ 1 دن کا بھی نکال سکتے ہیں کہ 1 دن کا کتنا بنتا ہے. کوئی کام دیا اور تو صحیح کرو، سارا دن میں لگا رہتا ہوں خبروں کے پیچھے. یہ انہوں نے 3 مہینوں میں پھونکا ہے. اور مجموعی جو یہ پھر اگلے 3 مہینوں میں کیا ہوگا؟ یہ پچھلے 3 مہینے تھے نا، اگلے 3 مہینے تھے، اس تو زیادہ ہو سی، وزیر بھی زیادہ آ گئے ہیں. اور ٹوٹل جو ہو گیا ہے وہ 75,000 ارب روپے یہ پاکستان کا اندرونی اور بیرونی یہ جو ہے وہ قرضہ ہو گیا ہے. لیکن فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کدالاں چو، بیلچے چو، رمبے چو، حوولے چو، کوہاڑیاں چو نکلنو پہاڑاں والے پاسے اور مدنیا جی نہیں یعنی تو کدال مریسو تلو سونے نہیں اٹا سمندر وانا پہ سونے نہ اتھو تروڑے بھرو، 1 تروڑا میں آپ کو پتہ دے دوں گا، میری طرف بھی بھیج دینا ہے. اور بس کردہ کی 75,000 ارب کیڑی چیز ہے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.